CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ جماعت 4 اردو کی کتاب ستار، صفحہ 177۔ پیارے بچوں، صفحے کے بائیں طرف آپ کو ایک QR کوڈ دیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ سبق 14۔ پیارے بچوں، یہ ایک نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے شام۔ سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیاں لینے لگی بسیرا، دن کا غائب ہوا اجالا، تاریکی نے پردہ ڈالا، جلنے لگے دیے گھر گھر میں، گرجا مسجد اور مندر میں، چرخیں بری پر چمکے تارے، بے روغن ہیں روشن سارے، جنگل سے گھر آئے گوالے، ریوڑ اپنا اپنا سنبھالے، جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں، دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، نیند میں غافل ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے۔ پیارے بچوں، اس نظم کو الفاظ دیے ہیں جناب منشی جوالا پرساد برق لکھنوی صاحب نے۔ پیارے بچوں، نظم کے پہلے صفحے پر آپ کو ایک بے حد دلکش تصویر دی گئی ہے جس میں پہاڑ ہیں، گھاس کا میدان ہے، پیڑ پودے ہیں، کچھ چڑیا شام کے وقت اپنے گھونسلے کی طرف جا رہی ہیں، میدان میں ایک کتا ہے، کچھ پھول اور تتلیاں ہیں، 2 چیٹیاں ہیں، ایک گلہری کچھ کھا رہی ہے اور ایک کٹپھوڑوا پیڑ کے کھول میں بیٹھا ہے۔ آسمان کا رنگ کچھ لال ہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شام کا منظر ہے۔ پیارے بچوں، نظم کے دوسرے صفحے پر بھی بے حد خوبصورت دلکش تصویریں بنی ہیں جس میں شام کا منظر ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک کسان اپنے سر پر کچھ لٹھے لے کر کھڑا ہے، اس کے پاس ہی ایک کتا اور 2 بیل ہیں۔ ایک کسان پھاوڑا لے کر کھڑا ہے، ایک ماں اور 2 بچے ہیں۔ بچہ کسان کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کے والد ہیں۔ پیچھے بہت سی گھاس، پیڑ پودے ہیں، آسمان میں بادل اور ٹمٹماتے ہوئے تارے ہیں۔ اسی صفحے پر جو دوسری تصویر ہے اس میں 2 بچے ماں کے پاس بیٹھے ہیں، بچے اور ماں خوش ہیں، وہ سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ گھڑی میں 9 بجے کا وقت ہوا ہے، کھڑکی کے باہر تارے ٹمٹما رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شام کا وقت ہے۔ صفحہ 179۔ مشق پڑھیے اور سمجھیے۔ بسیرا یعنی کہ گھونسلہ یا پھر ٹھہرنے کی جگہ، تاریکی یعنی کہ اندھیرا، دیا یعنی چراغ، چرخ یعنی آسمان، بری یعنی بلند یا اوپر، بے روغن یعنی بغیر تیل کا، گوالے یعنی کہ گائے بھینس پالنے والے، ریوڑ جس کے معنی ہیں بھیڑ بکریوں کا غلہ یا جھنڈ، غافل یعنی کہ بے پرواہ یا بے خبر، لوری وہ سریلے بول جو بچے کو سلانے کے لیے گیت کے طور پر ماں دھیمے سروں میں گاتی ہے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے بائیں طرف ایک خوبصورت منظر کی تصویر ہے جس میں بہت سے پیڑ ہیں، بہت سی ہریالی ہے، ہری ہری گھاس کھلی ہے، ایک گوالا ہے جس کے ساتھ بہت سی گائیں ہیں، گائے گھاس کو چر رہی ہیں۔ صفحہ 180۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو کچھ سوال دیے گئے ہیں، ہر سوال کے بعد آپ کو ایک خالی جگہ دی گئی ہے، ان خالی جگہوں کو آپ کو ان کے جوابات سے پر کرنا ہے۔ سوال 1، نظم میں شام ہونے کی کیا کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ خالی جگہ۔ سوال 2، شام کے وقت چڑیاں کیا کرتی ہیں؟ خالی جگہ۔ سوال 3، نظم میں شاعر نے کن عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے؟ خالی جگہ۔ سوال 4، شام ہوتے ہی گوالے ریوڑ کو گھر کیوں لاتے ہیں؟ خالی جگہ۔ سوال 5، مزدوروں کی خوشی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ خالی جگہ۔ صفحہ 181۔ اس نظم سے وہ اشعار لکھیے جن میں چرخے بری، بیوی بچوں اور خون پسینہ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں، آپ کو نظم سے اشعار کو چھانٹ کر ان خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ اگلا سوال، سن کر تصویر کو پہچانیے اور حروف کی صحیح ترتیب سے لفظ بنائیے۔
جیم، رے، سین، واو۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ سورج کی ایک تصویر بنی ہے۔ اگلا جیم، سین، دال، میم۔ اس کے پاس مسجد کی ایک تصویر بنی ہے۔ اگلا نون، دال، میم، رے۔ اس کے بغل میں مندر کی ایک تصویر بنی ہے۔ صفحہ 182۔ الف، یہ، چے، ڑے۔ اس کے پاس چڑیا کی ایک تصویر بنی ہے۔ اگلا یہ، الف، گاف، یہ۔ اس کے پاس گائے کی ایک تصویر بنی ہے۔ پیارے بچوں، ان حروف کے پاس آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں۔ آپ کو سن کر ان خالی جگہوں کو صحیح نام سے پر کرنا ہے۔ اگلا سوال، نیچے دیے ہوئے الفاظ کی جمع لکھیے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے۔ ٹیبل میں 2 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں، دوسرے کالم میں ان الفاظ کی آپ کو جمع لکھنی ہے۔ الفاظ ہیں مزدور، لوری، غافل، بچہ، گھر۔ اگلا سوال، بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ ہر لفظ کے آگے آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں۔ آپ کو ان خالی جگہوں کو ان لفظوں کے خوش خط سے پر کرنا ہے۔ صفحہ 183۔ اگلا سوال، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نظم کے ایک مصرعے میں خون پسینہ ایک کرنا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بہت محنت کرنا۔ یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ دیے ہوئے محاوروں کو سنیے اور ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورہ، معنی، جملہ۔ پیارے بچوں، اس طرح سے آپ کو 3 کالم دیے گئے ہیں۔ آپ کو محاورہ اور معنی دیے گئے ہیں۔ آپ کو انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا، باغ باغ ہونا یعنی خوش ہونا۔ اب آپ کو اس پر جملہ بنانا ہے۔ اگلا، ہکا بکا ہونا یعنی حیران ہونا۔ اس پر جملہ بنائیے۔ آسمان سر پر اٹھانا یعنی بہت شور مچانا۔ اس پر آپ کو جملہ بنانا ہے۔ اساتذہ کے لیے ہدایت، طلبہ سے ان کے آس پاس کے شام کے منظر سے متعلق گفتگو کروائی جا سکتی ہے۔ طلبہ کو اس نظم سے متعلق آڈیو یا ویڈیو سنایا یا دکھایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو آس پاس کی عبادت گاہوں اور تاریخی عمارتوں کی سیر پر لے جایا جا سکتا ہے۔ صفحہ 184۔ کیجیے۔ بچوں، نظم میں آپ کو کون کون سی باتیں اچھی لگیں اور کیوں؟ پیارے بچوں، اس کے ساتھ آپ کو کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں۔ آپ کو ان خالی جگہوں کو اپنے جواب سے پر کرنا ہے۔ اگلا سوال، شام کے منظر کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھریے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ کو ایک خالی بکسہ دیا گیا ہے۔ آپ اس میں اپنی تصویر بنا کر رنگ بھر سکتے ہیں۔ صفحہ 185۔ شام کے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ چند جملے لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس میں کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں۔ آپ کو ان خالی جگہوں کو اپنے جواب سے پر کرنا ہے۔ لطیفہ یا چٹکلا۔ ایک دوست دوسرے سے، جب سورج کی پہلی کرن مجھ پر پڑتی ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ دوسرا دوست، لیکن تمہاری امی کہتی ہیں کہ تم پورا دن سوتے رہتے ہو۔ پہلا دوست، ہاں، دراصل میرے کمرے کی کھڑکی مغرب میں ہے۔ صفحہ 186۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے بائیں طرف ایک QR کوڈ دیا ہے، جسے اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سبق صرف پڑھنے کے لیے ہے۔ سبق کا عنوان ہے انگور کھٹے ہیں۔ ایک دن ایک لومڑی اپنی غذا کی تلاش میں نکلی۔ سارا دن گھومتی پھرتی رہی، کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اسی تلاش میں وہ ایک باغ میں پہنچ گئی۔ وہاں انگور کی بیل تھی۔ انگور کے رسدار خوشے لٹک رہے تھے۔ لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا۔ اوپر کو منہ اٹھا کر وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا، یہ انگور تو مہینوں کے لیے کافی ہیں۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر
3 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر میں لومڑی بھوک کی وجہ سے کھانے کی تلاش میں جا رہی ہے۔ دوسری تصویر میں لومڑی کو ایک پکے ہوئے رسیلے انگور کی بیل دکھتی ہے۔ تیسری تصویر میں لومڑی ان انگور کی بیلوں کو دیکھ کر اپنی زبان لپلپا رہی ہے۔ صفحہ 187۔ آس پاس دیکھ کر وہ انگور کے ایک خوشے کی طرف اچھلی مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ کہنے لگی، عمدہ چیز آسانی سے ہاتھ کہاں آتی ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے رخ بدل کر پھر چھلانگ لگائی مگر منہ میں ایک بھی انگور نہیں آیا۔ پیارے بچوں، اس حصے میں ایک تصویر بنی ہے جس میں لومڑی چھلانگ لگا رہی ہے اور انگوروں کو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے سوچا ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پھر اس نے جسم میں پھرتی پیدا کی اور لگاتار کئی چھلانگیں لگائیں مگر انگوروں تک نہیں پہنچ سکی اور بری طرح تھک گئی۔ آخر کار نڈھال ہو کر باغ سے باہر جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے انگوروں کو مڑ کر دیکھا۔ پیارے بچوں، صفحے کے اس حصے میں ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک نڈھال اور تھکی ہوئی لومڑی ہے۔ وہ مایوسی سے انگور کی بیل کو دیکھ رہی ہے۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور کہنے لگی، بہن کیوں چل دیں؟ انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے کہا، بہن انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ پیارے بچوں، صفحے کے اس حصے میں ایک تصویر بنی ہے جس میں تھکی ہوئی لومڑی اور دوسری لومڑی آپس میں کچھ گفتگو کر رہی ہیں۔ صفحہ 188۔ پیارے بچوں، یہ صفحہ آپ کے لیے خالی رکھا گیا ہے جس میں آپ اپنے نوٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔